اللہ کریم سورہ حجر کی آیت نمبر 47، 48، 49 اور 50 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اور وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اگر انہیں جنت میں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پچھلی آیت کریمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک متقی اور پرہیزگار لوگ جنت اور اس کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوہا بسلام آمنین، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ جنت میں نہ تو تمہیں موت آئے گی، نہ تم پر کوئی آفت آئے گی اور نہ ہی تم پر کوئی مصیبت آئے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ دنیا میں یہ ڈرنے والے لوگ متقی جو ہیں، اگر ان میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کچھ کینہ ہوا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اس کینے کو نکال دے گا اور ان کے نفوس کو بغض، حسد، عناد، عداوت وغیرہ مذموم خصلتوں سے پاک کر دے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور میل جور رکھنے میں یہ لوگ اس طرح ہو جائیں گے جیسے سکے بھائی آپس میں ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر یہ لوگ آپس میں متقین اس طریقے سے رہیں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ایسے جنت میں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کا ایک تو واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور مجلس کا لطف اٹھائیں گے، اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب جنتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا ارادہ کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اس طرح گھوم جائے گا کہ اس پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا، اور اس کی پشت اس طرف ہوگی جدھر تخت اس کو لے کر جا رہا ہوگا۔ اس میں انسانیت اور ایک دوسرے کی تعظیم زیادہ ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان، میرے بندوں کو خبر دو، بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا، اور جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرنے کا بندے کو حکم دیا گیا۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان کے گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچا لیتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہوں۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک عذاب ہے، اس جیسا دردناک عذاب کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی قانون ہمیں تھوڑی سی بھی سزا دے تو ان کی وہ سزا ہمیں بہت شدید قسم کا عذاب لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس عذاب کو بھلا کون برداشت کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دو کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں رب ان کے عیبوں پر پردے ڈال کر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، بتقاضۂ بشریت انسان سے گناہ ہوتے ہیں، کہ انسان معصوم نہیں ہے۔ انسانوں میں فقط انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ نہ تو کوئی ولی معصوم ہے، نہ کوئی قطب معصوم ہے، نہ کوئی عالم معصوم ہے، نہ کوئی مفتی معصوم ہے، نہ کوئی عام بندہ معصوم ہے۔ انسان کی آپ فرماتے ہیں فطرت کے اندر ہے خطا کرنا، کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لغزش صادر ہوئی، لیکن جب ہمارے جد اعلیٰ سے لغزش صادر ہوئی تو آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ علماء نے فرمایا کہ 2000 سال تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس لغزش پر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اس لغزش سے معافی مانگتے رہے۔ خطا شیطان نے بھی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے،
اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش صادر ہوئی، لیکن شیطان اپنی خطا پر ڈٹ گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار شیطان کی ملاقات ہوئی، آپ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، التجا کریں، کیا میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں گیا، عرض کیا یا رب العالمین شیطان اپنی خطا کی معافی چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی معافی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ ابھی بھی جا کر آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے، میں اس کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن جب شیطان کو بتایا گیا وہ پھر تکبر کرتے ہوئے اس بات پر ڈٹ گیا کہ میں آدم علیہ السلام سے اعلیٰ ہوں، میں کبھی بھی ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے خطا کی اور خطا پر ڈٹ گیا، ایسا ڈٹا کہ قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا تونگ ڈال دیا گیا۔ اور ہمارے جد اعلیٰ سے بھی خطا ہوئی لیکن آپ نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ تو اب انسان جس سے خطا ہو جائے اگر وہ رجوع کر لے تو وہ آدم علیہ السلام کی صفت پر ہے، اگر خطا کر کے رجوع نہ کرے اپنے گناہ پر ڈٹا رہے تو وہ شیطان کی صفت پر ہے، شیطان کے راستے پر ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے، خطا صادر ہو جائے، اپنے جد اعلیٰ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید بھی رکھنی چاہیے کہ رب غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اس رب کی بارگاہ میں خوف بھی لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ یہ نہیں کہ انسان گناہ تر گناہ کرتا چلا جائے، ذہن میں یہ بات ایک بٹھا لے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرے گا، نہیں۔ فرمایا بندے کو خوف اور امید دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر انسان کو گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے اندر بیچ دیا۔ کتنے حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے؟ 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اللہ نے اپنی مخلوق میں تقسیم فرمایا۔ فرمایا اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی اللہ کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ کون بندہ؟ کافر جو کفر کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی رب کی رحمت سے جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اور اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ بھی ایمان ہونے کے باوجود جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ چنانچہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی بھی نا امید نہ ہوتا۔ اس بات کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال دیے سے سمجھیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو مذکورہ سارا خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگوں تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک شخص کے علاوہ سب جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے ایک کے علاوہ، تو فرماتے ہیں میں ضرور اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں جس کو جنت سے روک دیا گیا ہو۔ کون؟ فاروق اعظم۔ اور فرماتے ہیں اگر یہ اعلان کرنے والا اعلان کر دے کہ اے لوگو تم سب کے سب جہنم میں داخل ہو جاؤ گے البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ضرور امید رکھوں گا کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا شخص میں ایک ہی ہوں گا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو امید تھی۔ اس آیت کریمہ کے چند نکات بھی مفسر نے لکھے ہیں، بڑے اعلیٰ نکات ہیں۔ فرماتے ہیں علامہ علی بن محمد حازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے تحت چند نکات بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معبود میرے بندوں کو خبر دیں۔ اگر ہم یہ اعتراف کریں، اقرار کرتے بھی ہیں مسلمان اور کرتے بھی ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو ہمارے گناہوں پر ہمیں پکڑ کر لے ہماری تو بھی ہم تیرے ہیں، اگر معاف فرما دے تو بھی ہم تیرے ہیں۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے معبود میرے بندوں کو خبر دے دے، اگر ہم کہیں یا اللہ ہم تیرے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے قبول نہ ہو، اللہ فرمائے تم میرے نہیں ہو، لیکن رب خود فرما رہا ہے معبود میرے بندوں سے فرما دیں۔ اللہ خود ہمیں اپنا
بندہ کہہ رہا ہے اور خود اپنا کہہ رہا ہے. جب بندہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، اپنا کہہ دیتا ہے، پھر اس کو سزا نہیں دی جاتی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میرے بندوں کو خبر دے دیں. اس میں بندوں کی عزت افزائی ہے، اور جس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فرمایا وہ اس عزت اور تعظیم کے اندر داخل ہے. دوسرا نقطہ آیت کریمہ سے یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر سے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور جب عذاب کا ذکر کیا تو فرمایا صرف خبر کے انداز میں بیان کیا کہ میرے بندوں کو خبر دیں کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، غفور ہوں، رحیم ہوں. اسی طرح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے بندوں تک میری رحمت، مغفرت اور عذاب کی باتیں پہنچا دیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمت اور مغفرت کا التزام فرمایا اور پھر اپنے عذاب کا ذکر جو ہے وہ فرمایا. دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کا التزام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنایا کہ محبوب آپ گواہ ہو جائیں میں رب غفور ہوں، رحیم ہوں. جب میرا بندہ گناہ کر کے میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، مجھ رحمان کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، میں اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہوں. یہی نکات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو جو ہے اپنی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ اس آیت کے آگے بھی کافی نقات ہیں، کل بقیہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ